اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں معاف کر دے۔ یا اللہ، جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ پاک، سب کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح ادا کریں، ہمتاً متوجہ رہیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح ادا کرنا، یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں نماز کا ذکر آیا ہے یہی مراد ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ترجمہ: اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں، جو رفع شر کی ہو یا بس دور سے ہی سلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرنے میں اور نماز میں کھڑے رہنے میں۔ یہی لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے میں بدلے دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا یا دین پر ثابت قدم رہے، اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعا سلام سے استقبال کیا جائے گا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام اور سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے، بس کیا ہی اچھا انجام کار ٹھکانہ ہے۔ اور وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا جنتوں میں اکرام کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جس میں نماز کا حکم اور نمازیوں کے فضائل، ان کے اعزاز و اکرام ذکر فرمائے گئے ہیں۔ حقیقت میں نماز ایک ایسی دولت ہے، اسی وجہ سے دو جہان کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں، اے رب، مجھ کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو اہتمام کرنے والے ہوں۔ اے ہمارے رب، میری یہ دعا قبول کر لے۔ اللہ کا ایک پیارا نبی جس کو قلیل ہونے کا بھی فخر ہے، وہ نماز کی پابندی اور اہتمام کو اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ خود حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید المرسلین کو حکم فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تنگی پیش آتی تو گھر والوں کو نماز کا حکم فرماتے اور آیت تلاوت فرماتے۔ یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب بھی ان حضرات کو کوئی دقت پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ مگر ہم لوگ اس اہم چیز سے ایسے غافل و بے نیاز ہیں کہ اسلام اور مسلمانی کے لمبے لمبے دعووں کے باوجود بھی ادھر متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی بلانے والا، کہنے والا کھڑا ہوتا ہے تو اس پر فقرے کستے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مگر کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، ان میں سے اکثر ایسے پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے، جیسے کہ نماز کے ساتھ مذاق سے اگر تعبیر کیا جائے تو بیجا نہیں، کہ اکثر کارکان تو پورے طور سے ادا نہیں کرتے۔ خشوع و خضوع کا بھی کیا ذکر ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ سامنے ہے، وہ ہر کام خود کر کے دکھلا کر گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بھی سامنے ہیں، ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک۔ یہ درود شریف بھی درود ابراہیمی کی طرح ہے، اور اس کے فیوز و برکات بھی وہی ہیں جو درود ابراہیمی کے ہیں۔
اور اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔